محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دیگر پردہ نشین خواتین، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتوں کی بارش برسائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کون سی نعمتیں ہم گنیں گے، کتنی نعمتیں گنیں گے؟ کروڑوں نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں کی ہر وقت شکر گزاری کرنی چاہیے۔ نعمت کی شکر گزاری پر اللہ نعمت کو باقی بھی رکھتے ہیں اور نعمت میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ زندگی ایک نعمت ہے، جوانی ایک نعمت ہے، تندرستی ایک نعمت ہے، مال ایک نعمت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیک شوہر ایک نعمت ہے، نیک اولاد ایک نعمت ہے، نیک بہو ایک نعمت ہے، نیک ساس ایک نعمت ہے، نیک پڑوسی ایک نعمت ہے، نیک داماد ایک نعمت ہے۔ بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، شکر کرنا چاہیے ہمیں۔ ہوتا ہے کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن ہم خوبیوں کو دیکھیں، کمیوں کو نہ دیکھیں۔ جب خوبیوں کو دیکھیں گے تو شکر گزاری بھی ہوگی، قدردانی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے اندر بڑی خوبیاں چھپائی ہیں، بڑی خوبیاں چھپائی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم خوبیوں کا چشمہ لگائیں۔ عام طور پر کچھ لوگ جو ہے عیبوں کا چشمہ لگا لیتے ہیں، تو انہیں عیب نظر آتے ہیں، کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کتے میں 11 خوبیاں ہیں، اگر ولی میں نہیں تو وہ ولی نہیں ہے۔ تو اللہ والوں نے کتے میں خوبیاں دیکھی، خنزیر میں اور بھونڈرے میں 2 خوبیاں ہیں۔ جھک کے چلتا ہے، تواضع سے چلتا ہے، اکڑ کے نہیں چلتا، گندگی اور ناپاکی صاف کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 خوبیوں کی ملکہ بنایا، کیونکہ آپ کو اللہ نے جنت میں بنایا، اور جنت ساری کی ساری خوبیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ تو جنت کی پیداوار ہو، ماں حوا کو اللہ نے جنت میں بنایا، تو آپ ماں حوا کی بیٹیاں ہو، تو آپ کے اندر اللہ نے خوبیاں بھری ہیں، خوبیوں کی ملکہ ہو آپ کو۔ اس لیے جیسے عطر کی بوتل میں سے خوشبو آنی چاہیے، آپ کے اندر سے خوبیاں ٹپکنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مومن بنایا ہے، ایمان والے بنائے ہیں، تو سب سے پہلی خوبی ہمارے اندر مومن کی صفت کیا ہے؟ کہ مومن اللہ سے ڈرنے والے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صفات والوں کے ساتھ ہے۔ مومن کی پہچان یہ بتائی کہ مومن اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں مال مومنین، ہم مومنوں کے ساتھ ہے۔ مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن کی خوبی یہ ہے کہ یہ سچ بولے، ہر معاملے میں سچ بولے، اور اللہ فرماتے ہیں مع صادقین، ہم سچوں کے ساتھ ہیں۔ مومن متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، کہ دلوں میں اللہ کا خوف ہے، دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مال متقین، ہم متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ متقی لوگوں کے ساتھ۔ مع صابرین،
مومن کی صفت میں یہ ہے کہ اگر کبھی حالات آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو یہ صبر کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، مع الصابرین۔ مومن ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے، ہر ایک کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جو بندوں کا شکر کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر کرتا ہے، اور جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ناشکری کے جملے نکال دیتے، اور یہ نادانی ہے ہماری کہ شوہر کے سامنے کبھی چھوٹی کوئی کمی آ گئی تو تیرے گھر میں کیا دیکھا، یہ ناشکری کا جملہ ہے۔ بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے، اور یہ جملہ تیر لگتا ہے، تیر کی طرح سینے میں چبھتا ہے یہ کہ تمہارے گھر میں ہم نے کیا دیکھا۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے ما شاکرم و اما کفورا، کہ بہت سے لوگ شکر گزار ہوتے ہیں اور بہت سے ناشکرے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ کبھی غلطی سے بھی نہ نکالیں، ہم بھولے سے بھی نہ نکالیں، بلکہ اگر حالات آ جائیں تو ہم صبر کریں گے۔ کبھی کبھی تو ماں باپ کے سامنے بھی شکایت کرتی ہیں لڑکیاں، آج کی نوجوان لڑکیاں، کہ ماں کے مال پر اردو مانیوس ہے۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا کبھی غلط نہیں سوچ سکتے، لیکن یہ سب مقدرات ہے، مقدرات ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اس لیے کبھی کوئی تکلیف آ گئی، کبھی کوئی کمی پیشی رہ گئی تو ہم صبر کریں گے، اور کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے۔ ماں باپ سے شکایت کریں گے، گھر والوں سے شکایت کریں گے، چاہے شوہر کی ہو، چاہے سسرال کی ہو، چاہے اپنوں کی ہو، چاہے پرایوں کی ہو، تو یہ لوگوں سے کہنے سے شکایت بن جائے گی، اللہ سے کہیں گے تو دعا بن جائے گی۔ ہم تو جو بھی کمی اللہ سے کہیں گے، ہاں اللہ تعالیٰ کے مالک ہے۔ آج کل لوگ جو ہے مخلوق سے شکایت کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو سب اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ پرکھنا چاہتے ہیں، اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، میری بندی میری تقسیم پر راضی ہے کہ نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں کبھی کوئی تکلیف آئی، اللہ بشارت سناتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تکلیف کے بعد راحت آنے والی ہے، ضرور راحت آئے گی انشاءاللہ۔ تو تکلیف پر تھوڑا صبر کریں۔ ہم بہت جلد باز ہیں، عجلت والے ہیں، بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرو، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ، شکر کرو، ہم شکر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ہاں اس لیے کبھی کبھی جو ہے اس میں گھر والوں کی بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ بھائی لڑکی نے کوئی شکایت کی، شوہر کی، سسرال والوں کی، تو لڑکی کو جو ہے تسلی کے جملے کہیں کہ بیٹا یہ تو سب مقدرات ہے، چلتا رہتا ہے، محبت سے رہو، محبت سے رہو، جھگڑے مت کرو بیٹا۔ یہ نہیں کہ بیٹا یہ سب بھری آتی ہے، کبھی بھی ایسا جملہ مت نکالو۔ ہاں بڑی بوڑھیوں کو پوچھو، بڑی بوڑھیوں نے کیسے دن نکالے ہیں اور کیسے دن کاٹے ہیں، ان سے سبق لو، ان کو پوچھو کہ تمہارے سنسار میں کیا چلا ہے۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ گھر میں چولہا نہیں جلا تو اتنی غیرت آتی تھی ان کو کہ پڑوسی لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میری پڑوسن کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اتنی خوددار رہتی تھی۔ ہاں شوہر کی کبھی شکایت نہیں کہ شوہر کمانے نہیں گیا، شوہر خرچہ نہیں دیا تو آج ہمارا چولہا جو ہے جلانی ہے اور ٹھنڈا ہے، کبھی نہیں۔ ہماری بڑی بوڑھیاں بڑی صبر والی تھی، اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی قدردان تھی، بڑی محبت والی تھی۔ اور آج وہ بڑے بوڑھے بھی کہہ رہے ہیں، بڑی بوڑھیاں بھی کہہ رہی ہے
کہ آج تک جو ہے ہم کبھی اپنے میکے میں روٹ کرنے گئے، یعنی واہ رے واہ، روٹ کرنے گئے، کبھی جھگڑا کر کے اپنے میکے میں نہیں گئے. ہاں صبر کر لیتے تھے بھائی، آزمائش ہے، امتحان ہے. اور کئی بیچاری ہماری بڑی بوڑھیاں جو ایسے صبر کے ساتھ زندگیاں گزار کے اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ کو بھی راضی کر کے چلی گئی اور خاندان والوں کو بھی راضی کر کے چلی گئی، کبھی کوئی جھگڑا نہیں. اس لیے کہ ان کا معاملہ ہی ایسا تھا مقدر کا کہ ساس کو یہ ساس نہیں سمجھتی تھی، ساس کو تو یہ ماں سمجھتی تھی، اور ساس کبھی بہو کو بہو نہیں سمجھتی تھی، ساس بہو کو بیٹی سمجھتی تھی، اور بیوی شوہر کو شوہر خالی نہیں سمجھتی تھی، بیوی تو شوہر کو سر کا تاج سمجھتی تھی. یہ تو میرے سر کا تاج ہے، ان سے کیا جھگڑنا ہے، ان سے تو ہمیں جنت میں جانا ہے. اس لیے میری دینی بہنوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے 23 سال کا جو دین ہمیں ملا ہے وہ مکمل دین 23 سال میں ہمیں اتارا ہے، اس کو سیکھنا ہے. اگر اس کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ دین ہمیں جینا بھی سکھاتا ہے اور یہ دین ہمیں مرنا بھی سکھاتا ہے. جینے میں بھی مزہ آئے گا اور مرنے میں بھی مزہ آئے گا جب ہماری اپنی زندگی میں دین آئے گا. بغیر سیکھے تو مکئی کی روٹی نہیں بنا سکتی. بہت سی لڑکیوں، آج کل نوجوان لڑکیوں کو مکا کی روٹی اور جو ہے باجرے کی روٹی بنانے نہیں آتی. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. تو بغیر سیکھے روٹی نہیں بنا سکتی تو بغیر سیکھے پورا دین کیسے آئے گا زندگی میں. آج ہمارے گھروں میں ساز و سامان کی کمی نہیں ہے، راحت و آرام کے سامان کی کمی نہیں ہے. ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے فیسلٹی والے سہولت والے مکان ہیں، ہر قسم کی سہولت ہے گھروں میں. ہاں گرمی آئی تو ٹھنڈی کی سہولت ہے، اور سردی آئی تو گرمی کی سہولت ہے، اور بارش آئی تو بارش سے بچنے کی سہولت ہے. کمی نہیں ہے ہمارے یہاں. اگر کمی ہے تو زندگیوں میں دین کی کمی ہے کہ ماں باپ کے پاس اولاد کا دین نہیں ہے تاکہ اولاد کی صحیح تربیت کرے، دینی تربیت کرے. ذمہ داری بنتی ہے ہماری. عام طور پر عورتیں کیا سمجھتی ہے کہ میری ذمہ داری میں کھانا پکانا ہے، برتن دھونا ہے، جھاڑو دینا ہے، کپڑے دھونا ہے، بس یہ تھوڑی تھوڑی ذمہ داری سمجھ رہی، بس میری ذمہ داری پوری ہوگی. میری دینی بہنوں، یہ تو ایک ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی تو اللہ کا دین ہے. یہ دین ہماری اپنی زندگی میں آئے تاکہ ہمارے گودوں میں پلنے والی اولادوں میں دین آئے. ہاں بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. 5 سال کے بعد بچہ مدرسہ دیکھتا ہے اور 5 سال کے بعد بچہ اسکول دیکھتا ہے. 5 سال تک تو یہ ماں کی گود میں رہتا ہے، ماں کے پاس رہتا ہے بچہ. تو بچے کو کون تعلیم دے گا؟ ان کی ایمانی تربیت، ان کی سنت والی تربیت، ان کے اخلاق والی تربیت کی ذمہ دار ماں ہے. ماں کی زندگی میں جتنا حیا ہوتی ہے، جتنی پاکدامنی ہوتی ہے، جتنی عفت ہوتی ہے، جتنی حیا اور شرم ہوتی ہے، اور جتنا تقویٰ اور توکل ہوتا ہے، اولاد میں وہ اثرات پیدا ہوتے ہیں. یہ اولادیں بڑی ہو کر غوث کتب افضال بنتی ہے. ہاں نیک اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں، اور اکرام بنتے ہیں. بہت بڑا تعلق ہے آپ کی تربیت کا. اس لیے میری دینی بہنوں، پورا معاشرہ اگر پاکیزہ بنانا ہے تو عورتوں کی زندگی میں پاکیزگی بہت ضروری ہے کہ ہم تمام کی تمام بہنیں اللہ سے ڈرنے والی ہو، گناہوں سے بچنے والی ہو، نافرمانی سے پرہیز کرنے والی ہو، اللہ کو راضی کرنے والی ہو، اور اللہ کو راضی کرنے والے ہم کاموں کو کریں اور بندوں کو بھی راضی کریں. بندوں میں سب سے پہلے معاشرہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟
کا شوہر کا، اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کا ماں کا۔ عام طور پر اگر ماں کے پاس شوہر چلا گیا، ماں کو کچھ دے دیا کہ اللہ کی بندی نادان، یہ لڑتی جھگڑتی ہے، کیوں ماں کے پاس گئے تھے، کیوں ماں کو دیا؟ بھئی یہ ماں تھی تو یہ آیا، اور یہ آیا تو تمہیں لایا، ماں نہ ہوتی تو یہ کہاں سے آتا، اور یہ نہیں ہوتا تو تم کہاں تھی؟ حق ہے ماں کا، مرد پر ماں کا حق ہے، ہاں، اور بیوی پر، عورت پر سب سے پہلے شوہر کا حق ہے۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے اگر میاں بیوی جھگڑتے ہیں اس کا اثر معصوم اولاد پر پڑتا ہے، ہوتا ہے، تو میں ہو جاتی ہے، کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ جھگڑا معصوم اولاد کے سامنے نہ ہو۔ بھول ہو جاتی ہے، بابا آدم سے بھی بھول ہوئی، ماں حوا سے بھی بھول ہوئی، تو بابا آدم کے بیٹے بھی بھول کریں گے، چاہے شوہر ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے سسر ہو، اسر ہو، چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے تبلیغ والا ہو، بھول تو ہوگی، ہر ایک سے بھول ہوگی، بھول اوپر سے چلی آئی۔ اور ماں حوا کی بیٹی ہو تو حوا کی بیٹی چاہے بیوی ہے، چاہے ساس ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے ماں ہے، چاہے نند ہے، کوئی بھی ہے، بھول عورت سے بھی ہوگی، لیکن بھول کو بھول جانے کو کہا گیا کہ بھول کو بھول جاؤ، تو لمبا نہیں ہوگا، ڈیلیٹ کرو، بھولوں کو ڈیلیٹ کرو، زیادہ لمبا مت کرو، ہاں زیادہ لمبا نہیں کرنے کا، بھول ہو جائے، اور بھول قبول بھی کرو۔ جھگڑے کہاں بڑھتے ہیں؟ بھول قبول نہیں کرتے، ارے بھولو کہ نہیں، چلو، ارے بھول قبول کرنے پر وہ اللہ بڑا مہربان، وہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے، تو کیا ہم بھول قبول کریں گے تو گھر والے معاف نہیں کر سکتے؟ لیکن شیطان دلیلیں کرنے لگا اللہ کے سامنے، تو بندے سے بھی دلیلیں کراتا ہے، بھول قبول نہیں کراتا، دلیلیں کراتا ہے۔ تو ہمیشہ بھول ہو جائے تو بھول قبول کر لینے کی، دلیلیں نہیں کرنے کی، ہاں دلیلیں کرنا شیطان کا کام ہے۔ بھول آدم سے بھی ہوئی اور بھول شیطان سے بھی ہوئی، لیکن بابا آدم نے معافی مانگی اللہ سے، ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا، 40 سال تک معافی مانگی ہے بھول، اور بھول شیطان سے بھی ہوئی، تو بھول قبول نہیں کی، دلیلیں کرنے لگا، میں اونچائی یہ نہیں کی۔ عام طور پر گھروں میں یہی اونچا نیچا ہوتا ہے، ہاں میں ساس ہو کے بہو میرے سامنے بولتی، میں ماں ہو کے بیٹی، تو یہ بڑکپن کے جھگڑے ہیں سب، میں بڑا یہ چھوٹا، میں بڑی یہ چھوٹی، ارے بڑوں سے بھی بھول ہوگی، چھوٹوں سے بھی بھول ہوگی، بھول قبول کرو بابا، مسئلہ ختم کرو، فجیتا مت کرو گھروں کا، ہاں اپنی بات گھر میں رکھو، لوگ کیا جانے ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر بھول ہو گئی تو آپس میں میاں بیوی کمپرومائز کر لے، صلح کر لے، ہاں تنہائی میں، لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے کھیل تماشا نہ دکھائیں، ہاں یہ بچے کوئے کاغذ ہیں، یہ مت سمجھے بچے ہیں، جو چھاپو چھپ جائے گا، جو چھاپو چھپ جائے گا، کوئے کاغذ نہیں، ان کے سامنے حیادار بن کے رہو، ہاں بے حیا مت کرو، ان کے سامنے بے حیا کی کوئی حرکت مت کرو، بچہ ہے کیا سمجھے، ان کے سامنے جھگڑو مت، ہاں ورنہ بچوں کے اندر ماں باپ کی نفرت پیدا ہوگی، بجائے محبت کی نفرت پیدا ہوگی، کہ کیسی ماں ہے، کیسے پائیں یہ لڑتے جھگڑتے ہیں، ہوتا ہے بھول ہو جاتی، تنہائی میں اصلاح کر لو، ایک دوسروں کی، ایک دوسرے میں آپس میں صلح کر لو، زیادہ لمبا مت کرو، ہاں ہوتا ہے بھول ہو جاتی ہے، اور یہ جھگڑے تو نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی، 3 دعائیں مانگی، اے اللہ میری امت میں جھگڑا نہ ہوگا، یہ تو ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لیکن جھگڑے کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، اور جہاں جھگڑا ہوا سمجھ لو ہمارا سکون لٹ جائے گا،
گھر کا سکون اٹھ جاتا ہے جھگڑوں سے. ہاں اس لیے فوراً صلح کر لو، بس معافی مانگ لو. لیکن عام طور پر عورتوں کی ناک تو بڑی لمبی ہوتی ہے، بڑی لمبی. میں تو کہتا ہوں بوٹھی کر دو، بوٹھی. ہاں جنت میں اللہ بڑی لمبی ناک دے گا. ہاں کبھی تو میرے ہو گئے تو اگر شوہر گھر سے آیا کاروبار میں سے، دکان سے، ملازمت سے، اور آپس میں تھوڑی میں ہوئے تو مجال ہے کہ کھانا نکال کے کھلا دے. عجیب دماغ ہو جاتا ہے، عجیب تیور بدل جاتے ہیں. حالانکہ شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بولنا یہ تو بہت بڑی، یوں سمجھ لو ڈانٹ ہے، ڈانٹ. ہم لوگ ایک مرتبہ تفسیر میں بیٹھے تھے، سورہ حجرات کی ایک آیت کی تفسیر مولانا کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ اونچی آواز سے بولنے لگے تو اللہ نے فوراً قرآن اتارا، کہے لبعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. خبردار نبی کے سامنے اونچی آواز سے بولے تو تمہارے اعمال حقارت ہو جائیں گے، ڈیلیٹ ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے تمہارے اعمال. اس پر علماء نے استنباط کیا ہے کہ خالی صحابہ تک نہیں ہے یہ بات. اگر اولاد ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولی، بیوی شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بولی، غلام آقا کے سامنے اونچی آواز سے بولا، شاگرد استاد کے سامنے اونچی آواز سے بولا، بہو ساس کے سامنے اونچی آواز سے بولی، چھوٹے بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے بولے، ان کے اعمال حقارت ہو جائیں گے، اتنی محنت کے اعمال ڈیلیٹ ہو جائیں گے. اب بیوی شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بول رہی تو اونچی آواز سے نہ بولے. اولاد ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولے. ماں جنت ہے، باپ جنت کا گیٹ ہے. ہاں تم جس کو قبول کرو، جس کو پسند کرو. اس لیے ماں باپ کے سامنے بھی قرآن نے کہا فِي وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. خبردار ماں باپ کے سامنے اف تک کہو، اف تک نہیں کہنا، اف. ہاں تیرھی نظر سے نہیں دیکھنا ماں باپ کے سامنے. جو اولاد ماں باپ کے سامنے محبت کی نظر سے دیکھی اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے. ہاں اس لیے میں تو ان نوجوان لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ جمعہ کرنے جاتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ جمعہ کرنے. تو جہاں رہتے ہیں وہاں ہر جگہ جمعہ ہوتی ہے بھائی، تو جمعہ کرنے جا رہی ہے، یہ کیوں بول رہی ہو؟ جملہ بدلو، یہ کہو ماں باپ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. ماں باپ کی زیارت کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں. تو یہ نیت کرو، یہ جملہ بدلو، کیا جمعہ کرنے جا رہے ہیں؟ جمعہ ہر جگہ ہوتی ہے بھائی، میں تو ماں باپ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اور اگر ماں باپ نہیں ہے تو اپنے رشتے داروں کے گھر گئے تو محرم کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. محرم کی ملاقات کے لیے قدم اٹھتا ہے، ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے. محرم اس کو کہا جاتا ہے جن سے شادی نہ ہو. تو اگر ماں باپ نہیں ہے تو کہاں جمع کرنے جا رہے ہیں؟ کہاں محرم کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. محرم کی ملاقات، جملہ بدلو. ہاں ہمارے جملے بدلنے پر عمل کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہا یہ ہوتا ہے، کبھی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے تو محلے میں بھی ہوتا ہے اور رشتے داروں میں بھی ہوتا ہے. تو شادی میں جا رہی ہے تو یہ تو کتابوں میں آتا ہے کہ بھائی کوئی بیمار ہو تو عیادت کرو، مر جائے تو جنازے میں شرکت کرو، خوشی ہو تو مبارکبادی دو، غمی ہو تو تعزیت کرو. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. لیکن شادی میں کیوں جائیں گے؟ کیا نیت ہے ہماری؟ شادی میں مبارکبادی دینے جا رہے ہیں، ناچنے کودنے نہیں، ہاں گوجری کرنے نہیں، مبارکبادی دینے جا رہے ہو. کس موقع پر جا رہے ہیں؟ جم گھٹاؤ اس وقت نہیں، غیر محرم لوگ اس وقت نہیں. ہاں صبح سویرے سویرے ملاقات کے لیے چلے جائیں گے. جس کے یہاں شادی ہے یا تو پھر عشاء کے بعد آرام سے
کوئی نہ ہو، مجمع نہ ہو، اس وقت مبارکبادی دیں گے کہ بہن تمہاری خوشی میں ہماری خوشی، اللہ اس شادی کو مبارک فرمائے، بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما بالخیر، برکت کی دعا دیں گے. شادی یہ ہے، لیکن وہ برکت کی دعا کس کو ملے گی؟ کون سی شادی میں برکت ہوگی؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اعظم النکاح برکت. کون سا نکاح برکت والا ہے؟ کون سی شادی برکت والی ہے؟ کہ جو شادی سنت کے مطابق ہو، سادگی کے ساتھ ہو. ہاں، سادگی کے ساتھ. ارے بھائی مال اللہ نے دیا ہے تو مال نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی مرضی پہ لگاؤ. ہاں، مہر دینی ہے مہر دے دو. بچوں کو جو ہے بہت مال دیا اللہ نے، ان کو گھر والا بنا دو کہ بیٹا تمہارا گھر ابھی سے جائز جگہ پر لگاؤ، جائز جگہ پر لگاؤ کہ جہاں اللہ نے منع کیا وہاں کیوں لگائیں گے؟ ارے بھائی شادی کا معنی ہے خوشی. تو جب سب کو خوش کرتے ہیں، گھر والوں کو خوش کرتے ہیں، محلے والوں کو خوش کرتے ہیں، یہاں تک کہ دشمنوں کو بھی منا دیتے ہیں اور خوش کرتے ہیں، کیا ہماری شادی میں ہمارا اللہ بھی راضی ہے؟ کیا ہماری شادی میں ہمارے نبی بھی راضی ہے؟ کیوں؟ یہ شادی خالی شادی نہیں ہے ایک دن کی. شادی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے اولادوں کا، نسلوں کے چلنے کا. جتنی شادی میں سنتیں ادا کی جائے گی انشاءاللہ وہ شادیاں شادیاں بن کے رہے گی، برکت والی بنے گی، اولاد نیک اور صالح بنے گی. ہاں، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گی. اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نیک اولادوں کو ماں باپ کا نجات کا ذریعہ بنائے. کیونکہ یہ جتنے بھی نیک اولادیں ہیں آج کل دنیا میں، یا پھر تمہاری گودوں میں تو پلی ہے، تم ہی تو ان کی ماں ہو. ارے تم نبیوں کی ماں ہو، تم صحابہ کی ماں ہو، تم غوث البدار کی ماں ہو، ولی کی ماں ہو، عالم کی ماں ہو، حافظ کی ماں ہو، دائی کی ماں ہو، شہداء کی ماں ہو. تم کون ہو؟ یہ جتنے بھی آج بڑے بڑے علماء کرام ہیں ہمارے پاس، اللہ ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ کون ہے؟ یہ وارث الانبیاء ہے. کس کی گودوں میں پلے؟ یہ تمہاری گودوں میں پلے. کیسے پلے؟ ماں کی زندگی میں حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے، نیک ہے، صالح ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی شادیاں بھی نیکی تھی. ہاں، شادی نیکی ہے، یہ مت سمجھو شادی خالی خوشی ہے. بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے یہ. تو شادی کو سنت کے مطابق کیا ہے، اس کی برکتیں اللہ دکھائیں گے. اولاد نیک بنے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گی، اور ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. اس لیے ایک دن کی خوشی میں سب مت بھول جاؤ. ہاں، وہ دن بھی یاد کرو کہ ہماری کیا پوزیشن تھی، ہماری کیا حالت تھی. اترانا نہیں ہے، اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے، اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے خاص بندے تو وہ ہے جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، تواضع سے چلتے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے خاص بندے تو وہ ہے زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، تواضع سے چلتے. ارے بھائی اللہ نے مان دیا ہے تو مان کہاں لگائیں؟ گناہوں پر لگائیں، خرافات پہ لگائیں؟ نہیں، مال کا حساب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا. ہاں، اس لیے یوں فرمایا کہ زیور پہننے والی مسلمان خاتون بھی اپنے زیور کے ساتھ تواضع سے رہے. اس لیے کہ یہ زیور بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ نہیں کہ فخریہ پہن لیے، لوگوں کو دکھا رہی ہے. شہرت نہیں، ہم شہرت نہیں چاہیں گے. اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کا اظہار کریں گے نیکی کے ساتھ کہ زیور پہنے ہیں اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ کی نعمت ہے تو لوگوں کو دکھانے کی نیت سے نہیں، اللہ نے مجھے زیور والی بنائی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے میں نے زیور پہنے. اچھے کپڑے اسی لیے پہنے، فخر کے لیے نہیں، گھمنڈ تکبر کے لیے نہیں.
اللہ نے مجھے مان لیا ہے، اچھے کپڑے اس لیے پہن رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کروں، اپنی پوزیشن ظاہر کروں کہ اللہ نے مجھے مال والی بنائی ہے، میں مال ہوتے ہوئے فقیروں کی طرح، غریبوں کی طرح ناشکری نہیں کروں گی کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنوں گی۔ ہاں، اللہ نے اچھی عادت میں رکھا ہے تو لوگوں کے سامنے اچھائی ظاہر کریں گے، لیکن حد میں رہ کر، حد سے تجاوز نہیں کریں گے، حد میں رہ کر کریں گے۔ ہاں، اور اس میں بھی تواضع، لوگوں کا جی نہیں چلائیں گے، تواضع۔ میں نے کپڑے اچھے بنائے ہیں، لاؤ کسی غریب کے عورت، کسی غریب بچی کو بھی کپڑے پہنا دو۔ کتابوں میں آتا ہے تم نے کسی غریب کو کپڑا پہنایا، جب تک اس کے جسم پر ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی باقی رہے گا، پہنانے والی اللہ کی حفاظت میں رہے گی۔ مان دیا ہے، پہنو، پہناؤ، کھاؤ، کھلاؤ، ہاں، مال کا صحیح استعمال کرو، اللہ کو خوش کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ مال میں اور اضافہ کریں گے، مال میں اور اضافہ کریں گے۔ ہاں، اس سے میری بہنوں، بہت بڑا عمل ہے شادی کا، بہت بڑا عمل ہے، اس کو ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ تو ہمیں کیا دیکھیں گے؟ شادی کرنے سے پہلے دینداری دیکھیں گے۔ ہاں، دینداری دیکھی جائے گی، چاہے مالداری ہو، بہت سے مالدار ایسے ہیں اللہ کے نیک بندے دیندار ہے، ہر مالدار بے دین نہیں ہے، ہاں، اور ہر غریب دیندار بھی نہیں ہے، ہر غریب دیندار بھی نہیں ہے، اور ہر مالدار بے دین بھی نہیں ہے، بہت سے مالدار دیندار ہیں۔ اس لیے میری دین بہنوں، دینداری کے ساتھ اگر مال ہے تو یہ مال زکات دے گی، یہ مال سے جو ہے یتیموں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی خیر خبر لیں گے، مسجدوں میں دیں گے، مدرسوں میں دیں گے، طالب علم پر خرچ کریں گے۔ کرو، خرچ کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے تو لگاؤ۔ ارے عالم، جو عالم بن رہے ماشاء اللہ، بچے پڑھ رہے ہیں، طالب علم ہیں، زیادہ سے زیادہ مستحق تو یہ اس پر زیادہ خرچ کرو، یہ بڑے ہو کر عالم بنیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، صدقے جاریہ۔ ہم تو مر جائیں گے قبروں میں، اللہ خوشخبریاں سنائیں گے کہ تمہاری محنت سے، تمہارے مال سے ہم نے اتنے عالم بنائے، اتنے حافظ بنائے، لو خوشخبریاں سنو، مال لگاؤ۔ کہاں منع کیا ہے؟ خوب کماؤ، خوب لگاؤ، حلال کماؤ، حلال جگہ پر لگاؤ۔ مصرف بتایا نا، مصرف، جان کہاں لگانا، مال کہاں لگانا، جوانی کہاں لگانا، زندگی کہاں لگانا، اولاد کہاں لگانا، صلاحیت کہاں لگانا، ہمارے نبی نے ہماری رہبری کی ہے۔ ہمیں ایسے یتیم مسکین نہیں چھوڑا، ہمیں رستہ بتایا، سیکھنا ہے۔ ہمیں 23 سال کا دین سیکھنا ہے، جب سیکھیں گے انشاءاللہ تو پھر ہماری زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بنے گی۔ مالدار ہے تو مالدار کی بھی، غریب ہے تو غریب کی بھی، مرد ہے تو مرد کی بھی، عورت ہے تو عورت کی بھی زندگی نمونہ بنے، جیسے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو نمونہ بنایا۔ معیار زندگی ہمارے لیے صحابہ ہے، ہر موقع پر ہم تو صحابہ کو دیکھیں گے۔ ہاں، موازنہ جو کریں گے ہم صحابہ کے ساتھ، صحابہ کا ایمان کیسا، صحابہ کی نماز کیسی، صحابہ کی عبادت کیسی، صحابہ کا تقویٰ کیسا، صحابہ کا توکل کیسا، صحابہ کا شکر کیسا، صحابہ کا صبر کیسا، صحابہ کی دینداری کیسی، صحابہ کو دیکھیں گے نہیں۔ اس لیے کہ صحابہ ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے، آخرت سامنے دین کے، گناہوں سے پرہیز کرتے تھے، اللہ کو ناراض کرنے سے پرہیز کرتے تھے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، جیسے ابھی قومیں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، اللہ کو ناراض کیا۔ میری بہنوں، آج کل کا سب سے بڑا دجال کا فتنہ جو ہے، دجال دنیا میں آئے گا، فتنہ پھیلائے گا، یہ فتنے کا بچہ جو ہے وہ موبائل ہے۔ ہاں، یہ دجال کا بچہ ہے، کئی سماج اور کئی سنساروں میں اور کئی جو ہے خاندانوں میں اس نے جو ہے فتنے پھیلا دی۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے درجے میں استعمال کرو، باقی
میں تو یہ کہتا ہوں یہ ٹچ بنانے والا جو ہے یہ خالی مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، یہ تو انسانیت کا دشمن ہے، انسانیت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، انسانوں کا وقت بگاڑا ہے، انسانوں کا ایمان بگاڑا ہے، انسانوں کا مال بگاڑا ہے، انسانوں کے اخلاق بگاڑا ہے، انسانوں کا معاشرہ بگڑا ہے، کم نقصان نہیں ہے اس لیے میں تو اپنی پیاری بہنوں سے کہوں گا موبائل رکھو، سیدھا سادہ رکھو۔ ارے تمہارے ہاتھوں میں تو تصویر شبہ دیتی ہے، تصویر، موبائل نہیں، تمہارے ہاتھوں میں تو قرآن شبہ دیتا ہے، قرآن پڑھو، کتاب پڑھو، تصویر پڑھو۔ مسلمان خاتون تو بڑی قیمتی ہے، تو جنت کی پیداوار ہے۔ ہاں یہ تو دشمنوں کی چالیں ہیں کہ تمہارے حیا اور تمہاری عزت کو پائمال کر رہے ہیں، یہ تو دشمنوں کی چالیں ہیں۔ ذرا سمجھو، چوکنے رہو، اتنے بھولے مت جاؤ کہ ہمارا ایمان کھوکھلا ہو جائے، ہماری نیکیاں برباد ہو جائے، ہماری عزت اور پاکدامنی لٹ جائے، ہماری عزت سے لوگ کھیلیں۔ اتنی بھولی مت بنو، بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑی قیمتی عزت ہے۔ ہاں تم تو خاندان کی ناک ہو، تم تو اسلام کی ناک ہو، ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اسلام کی ناک ہو تم، اسلام کی عزت تمہارے ہاتھ میں، نہ اسلام کو بدنام کریں گے، نہ تو خاندان کو بدنام کریں گے، کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ہمارے خاندان پر دبا لگے، اسلام پر دبا لگے، ایسی کوئی حرکت ہم نہیں کریں گے۔ ہم تو اسلام کا نام روشن کرنے والی ہے، ہم تو خاندان کی عزت باقی رکھنے والی ہے۔ میری دین بہنوں اتنی بھولی مت بنو، ہم اس لیے کہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، بغیر تمہارے تعاون اور بغیر تمہاری مدد کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہاں تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے، اس لیے یہاں زور کرتے ہم کہ تم ہمارا ساتھ دو، تم ہماری مدد کرو۔ ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا ساتھ دینے والی اپنی زوجہ محترمہ ہماری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، سب سے پہلے ساتھ دینے والی، جہاں نبوت ملی ایمان کو قبول کرنے والی عورت ہے۔ تمہاری شرافت تو دیکھو کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ عورت نے۔ سب سے پہلی شہادت عورت کی، حضرت سمیہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم کون ہو؟ ذرا اپنا مقام تو پہچانو، بڑی قیمتی ہو تم۔ ہاں تم تو ہماری مددگار ہو، جیسے حضور کو تمام ام المومنین نے مدد کی، تمام صحابہ نے مدد کی۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ سے اور گھر والوں کی مدد سے پوری دنیا میں نبی کا کلمہ زندہ کیا، نبی کا دین دنیا میں زندہ کیا۔ خوش نصیب ہو آپ تو کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا ماحول ہمیں دے دیا، دینداری دے دی، دین کا ماحول دے دیا۔ ہر جگہ ایسی بستی نہیں ہے، ہر جگہ اتنے علماء نہیں ہیں، ہمیں تو قدر کرنی چاہیے کہ اللہ کیسی بستی تو نے دی، اس بستی میں اتنے سارے علماء اکرام، اس بستی میں اتنی ساری مسجدیں، اتنے سارے مدرسے، اتنے سارے دیندار کہ ہر جب دیکھو مسجدوں میں رونق نظر آتی ہے، رونق نظر آتی ہے۔ جب اذان ہو جاتی ہے مسجدوں میں رونق نظر آتی ہے، اور یہ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحالی دے دی۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، دین کی برکت ہے یہ تو۔ ہاں جھپڑے بنگلوں میں بدل گئے، سائیکلیں نہیں تھی، ٹو ویلر فور ویلر گاڑیاں آ گئی، تنگیاں اسد میں بدل گئی، اسد میں بدل گئی، افلاس اور مفلسی تھی مالداری میں بدل گئی، نفرتیں تھی محبت میں بدل گئی۔ جیسے جیسے زندگی میں دین آتا گیا، دین تمام برکتوں کو لایا، رحمتوں کو لایا، مددوں کو لایا، حفاظت کو لایا۔ اسے میری دین بہنوں یہ جو محنتیں ہو رہی ہے ہمارے علماء اکرام کریں، ہمارے بزرگان دین کریں، آپ ہمارا ساتھ دو، آپ ہمارا تعاون کرو، غلط کا ساتھ مت دو، غلط کا ساتھ مت دو۔ ہاں اس لیے یہاں تک آیا لا خیر فی کثیر من اجوام، بہت سی سرگوشیاں اور بہت سی مجلسیں جس میں خیر و برکت نہیں ہوتی، ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھو کہ جہاں غیبت ہو، بہتان ہو، جھوٹ ہو، فریب ہو، ایسی مجلس میں ہم نہیں بیٹھیں گے۔
ہاں ہم اس سے پرہیز کریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کان پر ایسی بات پڑی ہم اس کا فجیتا نہیں کریں گے. ہاں اس کو مارکیٹ میں نہیں لائیں گے کہ بھائی گوشت یعنی سبزی مارکیٹ میں سے سن کے آئی تو بات چل پڑی محلے میں گھر گھر. نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کتنی کمزوریوں کو کتنے ایبوں کو چھپاتے ہیں. خدا نہ خواستہ گھر والوں کی کوئی کمزوری سامنے آ گئی, محلے والوں کی کمزوری کوئی سامنے آ گئی, خاندان والوں کی کوئی کمزوری سامنے آ گئی, ان کو ہم چھپائیں گے, بدنام نہیں کریں گے, حجیت نہیں کریں گے, رسوا نہیں کریں گے, چھپائیں. کتنی غلطیاں ہماری چھپا دیں, ہمیں چھپانا چاہیے. ہاں اس لیے میری دینی بہنوں, دین تو 23 سال میں اترا ہے, 1 گھنٹے میں ہم کیا دین سیکھیں گے؟ اس لیے یہ اللہ کے راستے کی محنت بھی ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت سے ہمارے اندر دین آئے, دین سیکھیں, ہم گھروں میں بھی دین سیکھیں. اس لیے ہم کہتے ہیں گھروں میں تعلیم بھی کرو, مسائل کو بھی سیکھو. ہاں مسائل کو بھی سیکھو اور گھروں میں تعلیم بھی کرو. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے بیٹھو, ان کی دینی تربیت کرو. ہاں جب ان کے لیے تھوڑا وقت نکالو, ان کے لیے تھوڑا وقت نکالو کہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو, انہیں پوچھو بیٹا آج کیا سبق پڑھا, آج کیا تم نے سبق سیکھا, آج کون سی دعا یاد کی. ان کو لے کے بیٹھو, تھوڑا وقت نکالو. بیٹا ان کو آنے جانے کے راستے کے اصول بتاؤ. ہاں ان کو جو ہے ایک موقع کی دعائیں سکھاؤ اور ان کو دعائیں سنو. وقت نکالو, تھوڑا اولاد کے لیے بھی وقت نکالو. ہماری اوقات کی ترتیب بناؤ. اتنا وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں لگے گا, اللہ کا حق ہے. اس لیے میں تو کہتا ہوں عبادت کے موقع پر موبائل بند کر دو, ڈھنگ سے عبادت کرو, سکون والی عبادت کرو, اطمینان والی عبادت کرو, اٹھک بیٹھک والی نہیں. کوئی بھی عبادت ہو, تسبیح ہو, تلاوت ہو, تعلیم ہو, نماز ہو, دعا ہو, کوئی بھی عبادت ہو, اس موقع پر موبائل بند کرو. کیا ضرورت ہے موبائل چالو کرے؟ ہاں اللہ سے باتیں کرے. ارے تم موبائل میں سے کسی کو بات کرتے ہو, کوئی بیچ میں بولتا ہے تمہیں اچھا لگتا ہے؟ ارے نماز پڑھے تو ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور موبائل کی گھنٹی سنیں. ارے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں, اس میں بیچ میں دخل کی کرے. یہاں تک کہ اذان ہو رہی ہو, اللہ کا منادی پکار رہا ہو, اس وقت بھی باتیں نہیں. تمام کام چھوڑ دو, مؤذن کی اذان کے جملوں کا جواب دو. کیا موبائل ہر گھڑی. کھانا کھانے بیٹھو, سکھ دکھ کی باتیں کرو. ہاں سکھ دکھ کی باتیں کرو, موبائل بند کرو. بعضی موقع پر بیچاری نادان ہے, پتہ نہیں کھانے کے موقع پر بھی اور عبادت کے موقع پہ بھی ہر وقت جو ہے فون پر لگے رہتے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ اور پھر کہتی کیا ہے, ہمارا تو فریز ہے. ارے تارا کون سی فریز ہے؟ قومی والا کون سی فریز ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں موبائل کا بھی دین سیکھو. لمبی بات کر رہی ہے, انہیں پوچھو بہن 5 منٹ بات کرنی ہے, تمہارے پاس ٹائم ہے؟ پتہ نہیں بیچارے کے گھر میں کیا ہو, کیا الجھن میں ہو, کیا ٹینشن میں ہو, گھر میں کوئی بیمار ہے, کیا ہے, کس میں ہے, اس کو کوئی کام ہے اور ہم لمبی لمبی باتیں کریں. یہ بھی سیکھنا ہے. اجازت دو پہلے. قرآن میں تعلیم دی, اپنے گھر جاؤ, پرائے گھر جاؤ, سلام کر کے جاؤ. سلام کرنا سکھایا اور اجازت دینا سکھایا. اجازت دو, چاہے اپنا گھر ہو, پرائے گھر ہو. ہاں قرآن میں تعلیم دی ہے, قرآن میں معاشرہ سکھایا, اخلاق سکھائے, زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. بچپن ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, تندرستی ہے, شادی ہے, بیماری ہے, ہر موقع کا دین سکھایا ہے. غمی خوشی کا دین سکھایا, جینا مرنا سکھایا. اور اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت بھی, ماحول درکار ہے. اب ہم تو جو ہے بڑے بڑے ہو گئے تو دارالعلوم میں تو جا نہیں سکتے. یہ جو ہے یہ چلتا پھرتا مدرسہ اللہ نے ہمارے لیے قائم کیا ہے. مرد بھی ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو ہے اللہ کا دین سیکھتے ہیں, بہنیں بھی سیکھتی ہیں. ہر وقت ماشاءاللہ ماحول میں دین سکھایا جاتا ہے, اور جب ماحول بن جاتا ہے تو ماحول سے الحمدللہ دین پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے, دین پر باقی رہنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اس لیے آپ بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارا تعاون کرو.
ہاں ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجے گی. جیسے صحابہ اکرام کے مردوں نے عورتوں نے تعاون کیا, اللہ نے گھر گھر میں دین پہنچایا, اسلام پہنچایا, حق پہنچایا. آپ بھی ہمارا تعاون کرو. اور علماء اکرام کو بڑی فکر ہے, بڑی فکر ہے اس بات کی کہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے, اور معاشرہ پاکیزہ بننے کے لیے عورتوں کا بہت بڑا دخل ہے, بہنوں کا بہت بڑا دخل ہے. ہاں اس لیے آپ بہنوں نیت کرو, اب تک بے پردہ رہی انشاءاللہ آج سے پردے میں رہیں گے, بڑی حفاظت ہے پردے میں. ہاں بڑی حفاظت, آج سے پردہ کریں گے, آج سے جو ہے پکی نمازوں کا اہتمام کریں گے, مردی والی نہیں, فرصت والی نہیں, اہتمام والی نماز پڑھیں گے. آج سے تسبیح نہیں چھوڑیں گے, دونوں وقت کی صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کریں گے, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے, وہ ایک وقت مقرر کرو, بچوں کے دین تربیت کریں گے, اور جو ہے اپنے گھر کے گوشے میں رہیں گے, بغیر ضرورت کے ادھر ادھر نہیں جائیں گے, اور جائیں گے تو مریادہ کے ساتھ, ہاں حیا شرم کے ساتھ جائیں گے. ہاں مسلمان خاتون کی چال میں بھی حیا ہے, مسلمان خاتون کے لباس میں بھی حیا ہے, مسلمان خاتون کی تو نظروں میں بھی حیا ہے, مسلمان خاتون کے تو زیور میں بھی حیا ہے. حیادار ہو آپ, جہاں جائیں گے حیادار بن کے جیئیں گے. اس لیے آپ پاکیزہ معاشرہ بناؤ گی حیادار بن کر. اس لیے طے کرو انشاءاللہ جو ہے ہم جو ہے آج سے طے کرتے ہیں جتنی ہماری جو بری عادتیں ہیں, جتنی ہماری کمزوریاں ہیں, اس کو دور کریں گے, اور آج سے انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے, اور اس کو اللہ سے مانگیں گے. دیکھو یہ سب اللہ کے خزانے میں ہے, اللہ سے مانگیں گے محتاج بن کر, تاجر بن کر. اللہ تو ہمیں دیندار بنا دے, تیرا نیک بندہ بنا دے, تیری نیک بندی بنا دے, حیا والی بنا دے, پاکیزہ بنا دے, تیری اللہ تیری مومن بندی بنا دے, تیرے دین کی داعیہ بنا دے. اللہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ کر دے. اے اللہ یہ لوگ بغیر ایمان کے, بغیر نماز کے, بغیر دین کے, یہ بہائی کے ساتھ, یہ بشرمی کے ساتھ, یہ گناہ کرتے کرتے, یہ موبائل دیکھتے دیکھتے اور یہ گیم کھیلتے کھیلتے پڑتے گئے, ان کا کیا ہوگا, ان کا کیا ہوگا؟ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے, یہ آخرت کو بھول گئے ہیں. ان کے لیے رو, تو آنسو بہاؤ. ہاں ہمیں رونا چاہیے. کیا معاشرہ نکال کے رکھ دیا ہے. تو یہ معاشرہ اگر پاکیزہ ہے تو ہماری حفاظت ہے, ہماری ایمان کی, ہمارے اعمال کی, ہماری عزت آبرو کی بھی حفاظت ہے. اس لیے اس کو مانگنے کی ضرورت ہے, اس کو ہمیں نیت کر کے اپنے کو بنانے کی ضرورت ہے. اللہ ہم تمام کو جو ہے کہنے سے زیادہ من کی توفیق نصیب فرمائے. آپ بہنیں ماشاء اللہ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائیں. اب جتنی بہنیں نہیں آئیں ان کو ہفتے بھر میں تھوڑا سا جو ہے محنت کر کے ان کو سمجھا کے, ان کو جو ہے فضائل بتا کر, تانا تشریح سے نہیں, فضائل بتا کر ان کو جہاں پر لاؤ کہ بہنوں آؤ ذرا اللہ کی بات سنو, نبی کی بات سنو. اللہ کی بات دلوں میں پڑے گی, کانوں کے راستے سے دل منور ہوگا. اللہ کی بات پڑے گی, نبی کی بات پڑے گی, اللہ کی بات نور والی, نبی کی بات نور والی, قرآن کی بات نور والی. جب دل میں جائے گی دل منور ہوگا, عمل کی توفیق ملے گی, زندگی بدلے گی. ایسے بہنوں کو سمجھا بجا کر انہیں آئندہ زیادہ سے زیادہ مجمع اس کی فکر کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ بڑے مجرم ہے, مہا پاپی ہے, گنہگار ہے, خطا کار ہے, سیاکار ہے, لیکن تیری رحمت کی امیدوار ہے. مولا رحم کا, کرم کا, عفو کا, عافیت کا, عشق کا, سہولت کا معاملہ کرو. یا اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما, یقین صادق عطا فرما, تیرا تعلق عطا فرما, دل پہچان عطا فرما, تیری معرفت نصیب فرما. ہم نے تو اپنی مرغی کو پہچانا, اپنی بلی اور کتے کو بھی پہچانا, اپنی بکری کو بھی پہچانا. اے اللہ تو ہمارا خالق ہے, تو ہمارا مالک ہے, تو ہمارا پروردگار ہے, تو ہمارا پالنہار ہے, تو ہمارا مشکل کشا ہے, تو ہماری حاجت روا ہے, تو ہماری جائے بنائے. اے اللہ ہمیں اپنی پہچان نصیب فرما دے, اپنی معرفت نصیب فرما دے. یا اللہ تیرے نبی کی, تیرے دین کی سچی پکی محبت نصیب فرما. گناہوں کی نفرت دلوں پیدا فرما, طاعت کا شوق پیدا فرما. یا اللہ شیطان مردود سے, نب کے شرور سے, گندے ماحول سے اللہ تمہاری پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں نمازوں کا شوق نصیب فرما, عبادتوں کا شوق نصیب فرما, علم نافع عطا فرما, تیرا تعلق عطا فرما. اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما, شکر کرنے والی دل عطا فرما, رونے والی آنکھیں نصیب فرما, ڈرنے والی دل عطا فرما.
یا اللہ آپس میں جوڑ پر محبت پیدا فرما، نفرتوں کو ختم فرما، یا اللہ تیرے مخلصین بندوں میں، تیرے محبوب بندوں میں، تیرے مقربین بندوں میں ہمارا شمار فرما، نام و نمود شہرت یا کر کے ناپاک جذبے سے تمہاری حفاظت فرما، یا اللہ پریشان حال پریشان کو دور فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال پاک روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جس کی اولادیں جن کے شوہر نافرمان ہو گئے انہیں فرما بردار بنانے کے فیصلے فرما، یا اللہ یہ مجمع تیری محبت میں بیٹھا ہے، تیرے طفیل سے بیٹھا ہے، یا اللہ یہ ان کی کیا مرادیں لے کر بیٹھے ہیں تو ہی بہتر جانتا ہے، تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما، تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ موت اور معبد الموت میں برکت نصیب فرما، یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہم سے راضی ہو رہا ہو، تیری مخلوق ہم سے راضی ہو، تیرے بندوں کا ہم پر کوئی حق نہ ہو، تیری انتہائی قرب والی موت کہ جن موتوں پر ہدایت کے دروازے کھولنا نصیب پیاری موتیں نصیب فرما، دنیا بھگتے بھگتے دنیا بٹورتے پیر پچھاڑتے گناہ کرتے کرتے غفلت کی موتوں سے، اچانک کی موتوں سے، ایکسیڈنٹ کی موتوں سے، جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، دب کر مرنے سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما، حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت فردوس کا داخلہ نصیب فرما، تیرا دیدار نصیب فرما، تیری رضا نصیب فرما، تیرا عشق کا سایہ نصیب فرما، پیارے نبی کے پیارے ہاتھوں سے جانوں کو سرتا فرما، بیت اللہ کی مدینہ پاک کی بار بار حاضری نصیب فرما، حج مقبول عطا فرما، حج مقبول عطا فرما، یا اللہ ہمیں تو اپنے گمان کی معافی مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللهم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا